نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ غزہ میں اس وقت بہت برے حالات ہیں۔ گزشتہ چند روز سے ظالموں نے وہاں پر جس طرح انسانی جسموں کو بموں سے اچھالا ہے، وہ منظر ہر ذی انسان کے لیے ناقابل برداشت اور دردناک ہے۔ قتل و غارت گری ایسے انتہا پر ہے کہ آسمان کو آنسو بہاتے اور زمین کو فریاد کرتے ہوئے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر بے بس مسلمانوں کی قلبی کیفیت کا عالم تو کیا ہوگا۔ اس قتل و غارت گری پر ہر عام مسلمان کی چیخیں نکلنا ان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اڑتی لاشیں دیکھ کر خود ہماری کیفیت بھی زار و قطار ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اس صورتحال میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے تو اس ساری صورتحال میں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں شور نہیں، حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ نعرے بازی میں اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے رد عمل کی نفسیات کے اندر ہیں۔ ہم ہر عمل کا جو ہے نا رد عمل دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رد عمل کی نفسیات سے نکلیں اور مستقبل کی تیاری کے اندر لگیں۔ دیکھیں، درندے سے فریاد نہیں کی جاتی کہ وہ آپ کو چیر پھاڑ کر نہ کھائے، بلکہ اسے جواب دینے کے لیے اتنا طاقتور ہونا ہوتا ہے کہ وہ قریب آنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ 100 بار سوچے آپ کے قریب آنے کے اوپر۔ صرف جذبات درندوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ میں تو بچپن سے ہی یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، انہی لوگوں سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ سے یہ کہنا کہ بھائی مجھ پر مہربانی کرو، مجھے نہ جلاؤ۔ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، وہ جلائے گی۔ درندے کا کام درندگی ہے، وہ اپنی جبلت نہیں بدلے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ جو غم ہے نا، یہ غم حقیقی غم ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ جو دکھ ہے نا، یہ واقعی میں حقیقی دکھ ہے۔ لیکن اگر یہی غم اور دکھ ہی سب کچھ ہے تو یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کبھی کامیابی ملے گی۔ جذبات اگر حکمت کے تابع نہ ہوں تو وہ بس چنگاری ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر میں بجھ جاتی ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چنگاری نہیں، جلتی ہوئی روشنی بننا ہے جو سمت دے، راستہ دکھائے، اگرچہ سفر بہت لمبا ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیں نا، تاریخ سے سیکھیں، تاریخ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یہ سن 1600 کی بات ہے۔ ایک تجارتی کمپنی نے برطانیہ سے جہاز روانہ کیا ایک ویژن کے ساتھ۔ کمپنی کا نام تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بظاہر یہ ایک تجارتی کمپنی تھی، روٹی، کپڑا، ریشم، اجناس، مسالہ جات وغیرہ کی تجارت بس۔ لیکن اس تجارت کے پیچھے ایک نسلوں پر محیط دنیا کے نقشے کو بدلنے والا ویژن تھا۔ ویژن صرف یہ نہیں تھا کہ صرف منافع کمانا ہے، بلکہ ویژن تھا اقتدار کا، اثر و رسوخ قائم کرنے کا، ایک عالمی سلطنت کے تاج میں ہندوستان کے ہیرے کو شامل کرنے کا۔ 1612 میں بادشاہ جیمز اول نے سر تھامس کو مغل شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں ملاقات کے لیے بھیجا۔ تھامس روز جہانگیر کے دربار میں جھکا نہیں، نہ ہی اس نے کوئی دھمکی دی۔ وہ دور رس حکمت عملی، ڈپلومیسی اور ایک بہت واضح ویژن کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی سوچ بالکل واضح تھی کہ ہم یہاں صرف تجارت کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم یہاں جڑیں پکڑنے آئے ہیں، اپنی جڑیں قائم کرنے آئے ہیں۔ کچھ ہی سالوں کے بعد کلکتہ، بمبئی، مدارس کی تجارت پر ان کی دھاک بیٹھنا شروع ہو چکی تھی۔ کمپنی کے جھنڈے تلے آنے والے تاجر صرف تاجر نہیں تھے، وہ درباروں میں رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، گفتگو میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ 100 سال کے عرصے میں وہ ہندوستانی تاجروں کی بات چیت میں شامل ہو چکے تھے، اور اب مقامی تاجر ان کی ذہانت سے متاثر نظر آتے تھے۔ سب سے خطرناک کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ وہ انگریز ہم ہندوستانیوں سے بہتر ہیں، جبکہ ان کے افسران ملیریا اور ہیضے سے بیمار پڑ رہے تھے، مر رہے تھے، مگر وہ واپس نہیں جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سکھایا گیا تھا کہ تم افراد نہیں، تم ایک عظیم ویژن کے وارث ہو۔ اگر تم ہندوستان پر اپنی حکومت نہیں دیکھ پاؤ گے تو کوئی بات نہیں، تمہاری نسلیں ضرور دیکھیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا نا۔ یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتی ہے پلاننگ، یہ ہوتا ہے ایک کام کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا نا۔ 250 سال بعد 1857 میں آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تخت دلی سے اتار دیے گئے۔ ہندوستان کا راج اب مکمل طور پر کمپنی کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ 1600 سے 1857 تک انگریزوں نے کتنی نسلیں اس ویژن کے لیے کھپائی ہوں گی، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ذرا سوچئے تو۔ آئیے اب ہماری طرف۔ پچھلے 100 سالوں میں کتنے مسلمان اپنے ممالک سے یورپ اور امریکہ گئے ہوں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، فری لانسر، پوری فیملیز۔ سوال مگر
کچھ اور ہے۔ ہم اپنے ملکوں میں ہوں یا یورپ اور امریکہ میں ہوں، ہمارا ویژن کیا تھا اور کیا ہے؟ بس ایک اچھی نوکری مل جائے، اچھا لائف اسٹائل، بچوں کی اسکولنگ ہو جائے بس، اور وہ بھی محض اس لیے کہ وہ بھی بالآخر نوکری کو حاصل کر لیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی اپنی زندگیوں سے بڑا مقصد ہے ہمارے پاس؟ کوئی اثر و نفوذ کریٹ کرنے کی حکمت عملی، کوئی ادارے، کوئی لیڈرشپ، کوئی پاورفل میڈیا، کوئی اپنی ٹیکنالوجی، کوئی گلوبل ویژن، کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ویژن کی جگہ جذبات رکھ دیے ہیں اور حکمت عملی کی جگہ تاریخ چیخ چیخ کر بتاتی ہے۔ وہی قومیں اپنی دھاک بٹھاتی ہیں اور انہی کو مثال بنایا جاتا ہے جو اپنے وقت سے آگے کا سوچتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پہلی نسل کے لوگوں نے سوچا، ہم جانتے ہیں کہ ہم اقتدار نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ہم بنیاد ڈال دیں گے، اور انہوں نے بنیاد ڈالی اور اپنی اگلی جنریشن کو ویژن کامیابی سے منتقل کر گئے۔ اب آئیے واپس 2025 میں، ایک پاکستانی، ایک مصری، ایک شامی، ایک ہندوستانی اور ایک ملائیشین مسلمان، ان سب کے دل میں دیکھیں، سب کچھ ہے، درد ہے، غیرت ہے، شاعری ہے، تصویریں ہیں، نعرے ہیں، جوش ہے، میڈیا پر ایکٹیو ہیں، لیکن جو نہیں ہے وہ ہے ایک واضح اور طاقتور اپنی زندگی سے بہتر آگے کا ویژن۔ کیا یہ سوچ لے کر ہم ان شاطر درندوں کا مقابلہ کریں گے؟ کیا ہم اس سوچ کے ساتھ دنیا کو لیڈ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر روب پڑے۔ جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب پورا ملے گا، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ قوت کیا ہے؟ عسکری قوت، اور ہر زمانے کے لحاظ سے ہتھیار، علم، معیشت، قیادت، میڈیا، قانون، اخلاق، کردار، ادارہ سازی، سب کچھ یہ ہے قوت۔ ہم ہر برس بے بسی سے روتے آ رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمیں بچاؤ۔ کس سے؟ انہی سے جنہوں نے ہمیں برباد کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیے سے فریاد کی جائے کہ میرے بچے کو نہ کھانا۔ اصل کام تو یہ تھا کہ اپنی نسلوں کو طاقتور بنایا جائے۔ اگر ہم ایسی نسل تیار کریں جو علم اور کردار والی ہو، تدبر اور تفکر رکھنے والی ہو، جن کی زندگیاں ایک نوکری کے لیے ہی نہ کھپ جائیں، جو منظم منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں، ادارے بنائیں، حکمت رکھیں، ویژن رکھیں، تو وہی آزادی دلا سکتی ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں؟ نوجوان بزنس کریں، مائیں کردار والی نسلیں بنائیں، اسکولنگ کے جگہ ایسے تعلیمی ادارے بنائے جائیں جو مستقبل کی ضرورت کو سامنے رکھ کر قوم تیار کریں۔ بچوں کو 25 اور 30 سال کی عمروں تک ایک سفر کا مسافر نہ بنائیں، جس کے بعد وہ بس ایک پرزے کی طرح اسی سسٹم میں فٹ ہو جائیں۔ ہر شعبہ زندگی میں ایک ویژن کے ساتھ جڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم تاریخ میں صرف رونے دھونے والوں کے طور پر یاد رکھے جائیں، یا اٹھنے والوں، تعمیر کرنے والوں، ویژن رکھنے والوں کے طور پہ یاد رکھے جائیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔